اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو صرف 2 وقت کا کھانا میسر ہے بس۔ بعض ایسے ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیریں بہترین تدبیریں ہوتی ہیں۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالی زبردست غالب بہترین حکمت والے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے بہترین رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ دولت مند ایمان والے تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن غرباء، فقراء اور مساکین وہ اعمال سر انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا حج کرنا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نہیں نوازا، جو بمشکل 2 وقت کا کھانا ہی کھاتے ہیں، وہ حج بھی نہیں کر سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے، قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، ان لوگوں کو بھی ان اعمال سے، ان اعمال کے اجر سے محروم نہیں رکھا۔ بہت سارے مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غرباء، مساکین، فقراء کو بھی ان اعمال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ یہ بڑے بڑے عمل سر انجام دے سکیں، انہیں بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں جس کے پاس مال ہے اللہ اس کو ان اعمال کے سر انجام دینے کی توفیق دے دے۔ بڑے بڑے مالدار ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک وقت شاپنگ کرنے جائیں تو 40-50 ہزار سے کم تو ان کی شاپنگ شروع نہیں ہوتی، لیکن نہ کائنات کے رب نے حج کی توفیق دی ہے، نہ عمرے کی توفیق دی ہے، نہ قربانی کی توفیق دی۔ معلوم ہوا کہ یہ حج، عمرہ یا قربانی یا جہاد یا اس جیسے بڑے بڑے عمل یہ مال سے نہیں ہوتے، اللہ کی توفیق سے ہوتے۔
متعدد لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے 2 وقت کا کھانا بمشکل میسر ہے، لیکن کائنات کے رب نے اپنے گھر کی ضیافتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آج موضوع بحث وہ عمل ہیں جن کے سر انجام دینے سے اللہ تعالی حج یا عمرہ یا ان دونوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں یا ان دونوں کا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان، اگر ہم کرنا چاہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل فرض نماز کے لیے مسجد میں چل کر آنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے لیے چل کر مسجد میں آتا ہے، اذان ہوئی ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر اسی وقت مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب دن میں 5 مرتبہ کو 15-20 منٹ کے لیے مسجد میں آنا اور بدلے میں حج کا ثواب لے لینا کوئی مشکل کام؟ ایک بندہ اپنی دولت خرچ کرے، دولت خرچ کر کے مکہ میں جائے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرے، دوسرے اعمال بھی حج کے سر انجام دے، پھر جا کے اسے حج کا ثواب ملے۔ ایک بندہ اذان سن کے اٹھ کر مسجد میں آ جائے، فرض نماز ادا کرے، ادا کر کے گھر چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات آغاز میں ہی یاد رکھیں کہ ان اعمال کے سر انجام دینے سے جن پر حج فرض ہو چکا ہے یا عمرہ فرض ہو چکا ہے ان کا فرض ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے یا عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے، حج یا عمرہ فرض ہو چکا ہے، بندہ کہ میں نہیں کرنے جاتا، میں یہی نماز پڑھ لیتا ہوں فرض نماز تو مجھے حج کا ثواب مل جائے گا، تو فرض ساقط نہیں ہوگا، اس کا سوال قیامت کے دن کیا جائے گا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ حج ہی فرض ہوتا ہے، مال اتنا پاس ہو تو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حج کے بجائے عمرے کے فرض ہونے کا بھی باب قائم کیا ہے کہ سفر کا سامان موجود ہے تو عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اتنی حیثیت ہے کہ بندہ عمرہ کر سکتا ہے تو عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں وَمَن مَشَا إِلَى صَلَاةٍ، جو آتا ہے نفل نماز کے لیے۔ سنن ابی داؤد کے میں حدیث کے لفظ ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، چل کر مسجد میں آتا ہے نماز اشراق کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چل کر آنا کتنا مشکل کام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
اور صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق ہی کی نماز کے لیے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر نماز ادا کی ہے اس نے، وہاں پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوا تو اس نے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، اللہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر عطا فرمائے۔ صرف فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی، اپنی جگہ پر کسی سے باتیں نہیں کرنی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو اٹھ کر جانا پڑے تو الگ بات ہے۔ یہاں بعض اوقات مسجدوں میں صبح بچے پڑھتے ہیں تو بچوں کی کلاس جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر کلاس لگتی ہو تو آپ کو اٹھنا پڑے تو یہ ایک مجبوری ہے، آپ اٹھ کر کسی دوسری جگہ پر بیٹھ جائیں، وگرنہ جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سورج طلوع ہو 2 رکعتیں نماز پڑھ کر گھر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی۔ تیسرا عمل اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ مسجد میں اس غرض سے آتا ہے کہ جا کر مسجد میں علم حاصل کرے یا علم سکھائے، علم حاصل کرے یا علم سکھائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مکمل حج کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ درس قرآن ہے، آپ گھر سے چل کر آتے ہیں مسجد میں تاکہ میں درس قرآن درس حدیث سنوں، یہاں آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو آپ گھر سے چل کر آتے ہیں میں قاری صاحب سے کوئی قرآن کی آیتیں سیکھ لوں یا کسی آیت کا ترجمہ سیکھ لوں، فرمایا مکمل حج کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں۔ ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں انشاءاللہ، ابو جی بھی فری ہوں گے 2-2.5 مہینے، تو آپ کسی وقت بھی آ کر سیکھ سکتے ہیں، موقع اللہ نے عطا فرما دیا۔ نہ زیادہ سیکھیں، ایک آیت سیکھ لیں، اس کا ترجمہ سیکھ لیں، ایک حدیث سیکھ لیں، کوئی چھوٹی سی، بدلے میں کائنات کا رب مکمل حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی آسانیاں ہیں، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو پھر ہی ہے۔ اس سے آگے چوتھا عمل، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء غریب مسکین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ماڑے صحابہ، ماڑے لوگ، بمشکل کھانا ہی میسر ہے 2 وقت کا۔ آج کل تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، سال بھر کی گندم اور چاول ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا مال نہیں کسی کے پاس ہوتا تھا الا ماشاء اللہ۔
صحابہ کرام تو پیڑ پر پتھر باندھ کر وقت گزارتے تھے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر گزارتے تھے، لیکن کبھی بھی زبان پر ناشکری کے لفظ نہیں آئے تھے۔ اگر پتھر نہیں باندھا، کھجور کی گٹلی میسر نہیں آئی تو اللہ کا ذکر ہی کر لیا۔ سیدنا عثمان غنی کا واقعہ ہمارے سامنے، 40 دن تک پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جی آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے کائنات کے رب کے کلام کی تلاوت کرنے سے۔ جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر، یتیم، غریب، مسکین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اللہ کے نبی، یہ جو مالدار ہے نا، مالدار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ، مالدار صحابہ، نماز تو ہمارے جیسی پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہماری طرح ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس مال نہیں تو حج کے، عمرے کے اور صدقے کے اجر سے ہم محروم رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے کرنے سے تم ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے؟ حدیث کے لفظ ہیں، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی یہ جنت میں بھی ہم سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ فرمایا تم ان کے مقام کو پہنچ جاؤ گے لیکن تمہارے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، تم سب سے بہترین لوگ بن جاؤ گے۔ عرض کیجیے اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تمہیں بھی جہاد، اللہ تمہیں بھی حج، تمہیں بھی عمرہ اور تمہیں بھی صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ اکبر کبیر، کون سا مشکل کام؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا بھی آتا ہے، لیکن اس حدیث میں ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ اختلاف اس بات پر شروع ہوا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے نبی 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے یا 34 مرتبہ پڑھنا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اکبر شمار کرو یہاں تک کہ 33 مرتبہ ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں، لیکن اس حدیث میں ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آپ بڑے آرام سے 33 مرتبہ یہ تینوں پڑھیں تو میرے خیال سے بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں۔ آرام سے بھی پڑھیں، 1.5-2 منٹ میں آپ جہاد کا بھی اجر حاصل کر لیں، حج اور عمرے کا اجر بھی حاصل کر لیں، آپ صدقے کا اجر بھی حاصل کر لیں، آپ کے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکے تو یہ کائنات کے رب کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ لیکن عمل تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، عمل تو نہیں ہماری جگہ کسی اور نے کرنا۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعض روایات میں سنن ترمذی کی حدیث میں 10 مرتبہ بھی آتا ہے، لیکن وہاں یہ اجر نہیں ہے، وہاں اجر اور بیان کیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس 5واں عمل، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی۔ اب یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو عمراء ہیں، جن کو توفیق ہے، میسر ہے۔ تو ایک عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر لے کر جاؤ۔ آپ نے اعلان کیا جس میں جانا جائے آپ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا کوئی معمولی عمل تو نہیں تھا۔
بندہ حج بھی کر رہا ہو، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر رہا ہو، کیا عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں بندہ حج کرے، کیا عظیم عمل ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر لے کر جاؤ۔ خامد نے کہا جی میرے پاس تو سواری نہیں ہے جس سواری پر سوار کر کے میں تمہیں اتنا لمبا سفر کرواؤں۔ مدینے سے مکے کا سفر تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ گھر میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، بیوی نے کہا یہ جو اونٹ ہے اسی پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ خامد جو صحابی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ اونٹ میں نے فی سبیل اللہ وقف کیا ہے، میں اس پر سواری نہیں کروں گا، نہ میں تمہیں کرنے دوں گا، یہ تو اللہ کے لیے میں نے وقف کیا ہے، میدان جہاد کے لیے۔ یہ بات ہوئی تو بیوی نے کہا اچھا ایسے کرو پھر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھ کر آؤ کہ کوئی عمل بتا دیں جس عمل کے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر مل جائے۔ وہ صحابی آئے، آقا سارا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی اونٹ پر سوار کر کے اسے لے جاؤ تو تمہیں فی سبیل اللہ کا اجر ہی ملے گا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی اب تو اس نے بھیجا ہے مجھے اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں اس کی طرف سے، اور یہ سوال کروں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کا اجر آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی اسے سلام پہنچا دینا اور جا کر بتانا کہ رمضان المبارک میں تم عمرہ کر لینا، اللہ تجھے میرے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس سے آگے چلیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے نبی جہاد پر جانے کا بڑا شوق ہے، بڑی شدید خواہش ہے مجھے، میدان جہاد میں جاؤں، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، کفار کو قتل کروں یا خود شہید ہو جاؤں، لیکن اتنی پاس طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین حیات ہیں؟ والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی اللہ کے نبی والدہ زندہ ہیں، والد فوت ہو گئے۔ فرمایا جاؤ پھر جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تجھے حج کا بھی اجر عطا فرمائے گا، تجھے عمرے کا اجر بھی عطا فرمائے گا، تجھے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمایا تو حاجی بھی شمار ہوگا، تو معتمر بھی شمار ہوگا، تو مجاہد اور غازی بھی شمار ہوگا۔ چھٹا اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر آخری عمل، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا، جو کسی غازی کا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرتا ہے، کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے لگا تو اس کی ضرورت کا سامان اسے مہیا کر دیتا ہے، یا کوئی بندہ حج کے لیے جانے لگا ہے تو اس حج کی نیت ہے اس کی، تو اس کے لیے حج کا سامان مہیا کر دیتا ہے، جتنا خرچہ آتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، عمرے پر جانا چاہتے ہو خرچہ میں کر دیتا ہوں۔ من جہز غازیا او جہز حاجا، کسی مجاہد یا حاجی کے سامان کی تیاری کر دیتا ہے، یا سامان سفر تو تیار نہیں کرتا لیکن پیچھے اس کے بیوی بچے، اس کے والدین، اگر اس کے زیر سایہ اس کے بھائی ہیں چھوٹے تو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے،
ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مجاہد کو جہاد کرنے کا، یا حاجی کو حج کرنے کا، یا معتمر کو عمرہ کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک بندہ مثال کے طور پر بیمار ہے، یا کسی اور وجہ سے والدین بوڑھے ہیں، خود نہیں جا سکتا، اپنی جگہ پر کسی نمازی کو بھیج دیتا ہے، کسی نیک شخص کو بھیج دیتا ہے کہ آپ میری جگہ پر حج کرائیں یا عمرہ کرائیں، یا آپ جانے لگے ہیں تو پیچھے سے آپ کے بچوں کی، آپ کے بوڑھے والدین کی جو ضروریات ہیں وہ میں پوری کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جانے والے کو اجر ملے گا۔ اللہ کون سا میرے بھائیوں، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جانے والے کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی اس کا، جیسا کہ روزے کے متعلق ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رکھنے والے کو ملے گا، اور رکھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا مجاہد کو، حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی اس کو بھیجنے والے یا پیچھے اس کے بیوی بچے، والدین بوڑھے یا زیر سایہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کی کفالت کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر ہم انجام دینا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے ان کو انجام دینے میں، بالکل آسان سے عمل ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اس جیسے اور جتنے بھی عمل ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔